بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ غم و فکر کے سبب سیاہ ہوگا اور غبار آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتاتا ہوں اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرمانی نہ کیا کر۔ ان کا باپ آزر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خدارا میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی یہ بات سن کر عرض رساں ہوں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا میدان حشر میں، تو مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ بس میرے باپ کی رسوائی و ذلت سے بڑی ذلت و رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تیری رحمت سے اس قدر دور رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم، آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت و نجات کی تمہاری درخواست منظور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کافر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نیچے دیکھو، تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا باپ آزر کفتار یعنی بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ پھر اس آزر کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کی صورت کو بجو جیسے حقیر جانور کی شکل و صورت میں اس لیے بدل دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے محبت پدری جاتی رہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائے، یا اس لیے کہ ان کی سب کی نہ ہو کہ ان کا باپ دوزخ میں ڈالا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا ہی میں اپنے باپ سے بیزار ہو گئے تھے، اس لیے اپنی برات کا اظہار کر چکے تھے، لیکن جب قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو دیکھیں گے تو بے اختیار محبت پدری ان کے دامن گیر ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے مغفرت و نجات کی خواہش کریں گے کہ شاید ان کی درخواست و شفاعت قبول ہو جائے۔ مگر جب ان کی درخواست و شفاعت قبول نہیں ہوگی اور اپنے باپ کو ایک حقیر شکل و صورت میں بدلا ہوا دیکھیں گے تو ناامید ہو جائیں گے اور اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی برات و بیزاری ظاہر کریں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ ان کا باپ آزر کفر کی حالت میں مرا ہے۔ ان کا گمان تھا کہ ممکن ہے وہ پوشیدہ طور پر ایمان لے آیا ہو اور مجھے اس کی اطلاع نہ کی ہو، اور شاید وہ قیامت کے دن اپنے اسی گمان کی بنا پر اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ البتہ چونکہ ظاہری طور پر وہ کفر ہی کی حالت میں تھا، اس لیے انہوں نے دنیا میں ظاہری اعمال کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے اپنی برات و بیزاری کا اظہار کیا، اور پھر جب قیامت میں اس کا کفر کی حالت میں مرنا یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا تو اپنے باپ سے ان کی وہ بیزاری، وہ برات جو انہوں نے ظاہر کی تھی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے اپنے اعمال ہی کل روز قیامت اپنے کام آئیں گے۔ کسی کے باپ دادا کے ولی اللہ یا بڑا پیغمبر نبی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے نامہ اعمال کی صورت میں نجات ممکن ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین اسلام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔